اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج جمعرات اور کل انشاءاللہ تعالی جمعۃ الوداع، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نماز شیئر کی تھی، نماز رد مظالم کے عنوان سے، اور اس نماز میں پہلی رکعت میں قل هو اللہ 25 دفعہ، دوسری رکعت میں قل هو اللہ 50 دفعہ، تیسری رکعت میں قل هو اللہ 75 دفعہ، اور چوتھی رکعت میں قل هو اللہ 100 دفعہ۔ یہ ایک کلپ میرے پاس مرحوم اون محمد نقوی صاحب کا تھا، اور بہت بہترین ہمارے عالم دین تھے جن سے ہم محروم ہو گئے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جیسے کہ سب کو علم ہے کہ مستحب نماز جو بھی ہے وہ 2 رکعت کے عنوان سے ہوتی ہے، اور اگر 4 رکعت پڑھنی ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آغا نے کہیں سے جو یہ پڑھا ہو، ظاہر ہے ان کا علم میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کہیں پہ کوئی ہمیں سند نہیں مل سک رہی ہے، اور میں نے کافی لوگوں سے اس پہ معلومات کی ہے، کافی لوگوں سے اس پہ پوچھا ہے، لیکن سب کا کہنا یہی ہے کہ یہ نماز بھی جو ہے یہ 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا ہے۔ اس لیے چونکہ میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی ایسا اس میں متنازع سی بات ہے تو اسے کلیئر کر دیا جائے، تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعے کو رد مظالم کے عنوان سے جو یہ نماز ہے اسے آپ اسی طرح سے پڑھیں کہ 2 رکعت پڑھ کے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور اس ترتیب یہی ہو کہ 25 دفعہ قل هو اللہ پہلی رکعت میں، 50 دفعہ دوسری رکعت میں، اور 75 دفعہ پھر، یعنی آپ تیسری رکعت کہہ لیں یا پھر پہلی رکعت، اور 100 دفعہ دوسری رکعت میں۔ اور اس کے بعد آپ پروردگار کے حضور جو بھی انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی واضح ہے کہ اس میں پیسے وغیرہ کا نہیں ہے، بلکہ وہ کوتاہیاں جو نادانستگی میں ہم لوگوں سے ہو جاتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے کسی کی چپل پہن کے کہیں چلے گئے، یا ہمیں نہیں پتہ، ہم نے ذرا سی دیر کے لیے، جیسے ہوتا ہے مجالس میں کہ جلدی سے گیٹ کھولنا ہے، کچھ کرنا ہے، ہم نے کوئی چپل پہن لی، کوئی کسی کا دوپٹہ ایسے سر پہ ڈال کے اور جلدی سے چلے گئے، یا کسی کو ہم سے دھکا لگ گیا نادانستگی میں، یا کسی کو کوئی ایسی وہ ہوئی کہ جو ہمیں بھی علم نہیں ہے اور ہم اس سے معذرت بھی نہیں کر سکے، اس کے لیے یہ نماز ہے کہ ہم اس کے لیے پروردگار کے حضور اس عنوان سے ہی نماز پڑھیں، اور اس کے حضور توبہ کریں کہ پروردگار اگر ہم سے کوئی اس طرح کی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہم پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے رد مظالم پڑھ لی تو چلے جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سارے وہ چیزیں جو ہمیں نادانستگی میں ہم کر جاتے ہیں اور ہم اسے بالکل یعنی اس کے اوپر غور نہیں کرتے، اس سے جو نجات کے لیے یہ نماز ہے، اور وہ بھی اس خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کہ پروردگار نادانستگی میں ہوا ہے تو معاف کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے صحت کریں کہ جتنا ہو سکے اس سے بچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔